السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ 35-40 میٹر کے فاصلے سے ایک انوکھا شاٹ پیش کیا جس میں پہلے ٹریگر کو کھینچا جو ایک خاص فاصلے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ وہ اپنے سنائپر رائفل پر رائفل اسکوپ کے بجائے عام آئرن سائٹس استعمال کرتا تھا تاکہ دھوپ میں رائفل اسکوپ کے شیشے کی چمک سے اس کی پوزیشن دشمن نہ جان سکے۔ آج اسے ایک آدمی کو مارنے کا کام سونپا گیا تھا جس کی قیمت لاکھوں میں ملنے والی تھی کیونکہ وہ خیبر پختونخوا کا ایک مشہور اور نیک سیاستدان تھا جو کچھ لوگوں کے کالے دھندوں میں رکاوٹ کا باعث بن رہا تھا۔ ان لوگوں نے ہی اسے یہ مشن دیا تھا۔ جہاں سے اسے پولیٹیشین نے گزرنا تھا اس نے پہلے اپنی پوزیشن تلاش کی اور اپنے ٹارگٹ کی لائنز کی سمت رخ کر کے اپنے رائفل سمیت نہایت مستعدی سے چوکس کھڑا تھا۔ 1 گھنٹہ یوں ہی بیت گیا لیکن پولیٹیشین کا کہیں نام و نشان تک نہ ملا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب تھا تو کافی فاصلے سے محض ایک لمحے میں اس کی جھلک دکھائی دی تو اس نے اتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود ماہرانہ انداز میں اس کی پوزیشن جان کر اپنا شاٹ لگایا۔ بنا آواز کے گولی نے ایک ہی شاٹ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ پولیٹیشین خون میں لت پت اب زمین پہ پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ اس کے باڈی گارڈز بھی سمجھ نہیں پائے کہ آخر یہ گولی چلی کہاں سے تھی۔ پل بھر میں وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ انڈر ورلڈ میں اسے سفید موت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ نامعلوم فن سنائپر تھا جس کا آج تک کسی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا نشانہ کبھی چوکا نہیں تھا۔ وہ کئی بڑے بڑے افسران کو مارنے کے باوجود بھی بے نشان تھا۔ آج تک کوئی اس سنائپر کا سراغ نہیں لگا پایا تھا۔ آخر سب کو اپنے کمال مہارتی نشانے سے موت کی نیند سلانے والا یہ سنائپر تھا کون؟ اس سے پہلے کہ وہ اس مخصوص بلڈنگ سے اپنے رائفل لے کر نیچے اترتا اس کی عقابی نظر سامنے پڑی جہاں جدید اسلحے سے لیس 5 سے 6 کار سواروں نے CID سینٹر کی عمارت کے سیکورٹی گارڈ پر اندھا دھند فائرنگ کی جس کے جواب میں سیکورٹی اہلکاروں نے بھی فائر کھول دیے۔ وہ دو طرفہ فائرنگ کا یہ سلسلہ تقریباً 10 منٹ تک جاری رہا۔ سامنے والی سڑک پہ ایک آدمی اور عورت جو اپنی بیٹی کے ساتھ روڈ کراس کر رہے تھے۔ اس بچی نے سامنے بنی بیکری سے کچھ لینے کی ضد پکڑی۔ اس کے والد دوسری سڑک پہ وہ لینے گیا لیکن اس کی اس بیکری والے آدمی سے بحث ہو گئی۔ اس لڑکی کی ماں بھی اپنی بیٹی کو ساتھ لیے اس طرف بڑھی جہاں اس کا شوہر جھگڑ رہا تھا۔ اسی دوران دھماکہ خیز مواد سے لدا ایک ٹرک اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوا اور اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ اس کی شدت سے عمارت کے سامنے کا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس دھماکے کی زد میں وہ میاں بیوی موقع پر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ عورت نے مرنے سے پہلے دھماکے کی آواز سن کر بچی کو بچانے کے لیے دور دھکا دیا۔ وہ دور جا گری۔ شاید خدا نے اس کی ابھی مزید زندگی لکھی تھی۔ ان میاں بیوی کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے اس دھماکہ خیز مواد سے۔ وہ لڑکی زخمی حالت میں سڑک پہ خون سے لت پت پڑی تھی۔ وہ دھماکہ اتنا شدید نوعیت کا تھا کہ اس دھماکے کی شدت سے پشاور کے متحدہ علاقے لرز اٹھے۔ جائے وقوع پر 15 سے 20 فٹ گہرا گڑھا بن گیا ہے۔ اس بلڈنگ کے 1 کلومیٹر کے علاقے پر قائم رہائشی مکانوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وہ تیزی سے رائفل بکس لیے نیچے آیا اور اس سے پہلے کہ وہاں پولیس پہنچتی وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ بلڈنگ سے نکل کر باہر آیا وہ چھوٹی لڑکی تقریباً 10 سالہ بچی جس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی وہ خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ سال پہلے کا منظر لہرایا۔ وہ بھی تو ایسے ہی بے یار و مددگار تھا۔ اس کی مدد کے لیے تب کوئی نہیں آیا تھا۔ مورے ماں، وہ ہولے سے پکاری۔ اس کی کربناک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس بچی کی ہری کانچ سی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ شاید پٹھانوں میں سے تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر اب خون کی دھاریاں نمایاں ہو رہی تھیں۔
وہ 10 قدم اٹھا چکا تھا، مگر پھر نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی۔ اس دیو ہیکل وجود نے واپس مڑ کر اس زخمی بچی کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر کندھے پہ ڈالا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اسے چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔